السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارا 11۔ پارا 11 کا نام یا تذرون ہے۔ 11ویں پارے کا نام یا تذرون سے موسوم ہے اور اس میں رکوع 5 تک کی سورہ التوبہ اور رکوع 16 تک کی سورہ یونس ہے، اور آخر میں سورہ ہود کی 5 آیات آئی ہیں۔ اور اس میں شروعات میں ہی جہاں پر سورہ التوبہ کی جو آیات ہیں تو وہاں پر جنگ تبوک کا میں نہ جانے والے جو مسلمان ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ نہیں شامل ہو پائے ان کے 3 گروپ بٹ گئے تھے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، یعنی کہ یہ منافق نہیں دیا ہوا ہے، مفہوم اس کا یہی ہے۔ وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم عذر پیش کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبروں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد تمہارے اعمال دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تو تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ تو آیت نمبر 18 تقریباً جو سورہ توبہ کی جو ہماری آیت چلی آ رہی تھی، تو آیت نمبر 89 سے 96 تک کی غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ دراصل اس میں سے بھی کیا تھے، 4 گروپ تھے۔ تو پہلا ہے وہ گروپ جو وہ منافقین تھے جنہوں نے سفر پر روانگی سے پہلے ہی جھوٹے بہانے تراشے تھے اور ایسے بد نصیب تھے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک جو ہے عذاب کی وعید بیان کی ہے۔ پھر دوسرے گروپ ایسے لوگوں کا تھا کہ جو ایسے مخلص لوگ تھے جو کسی حقیقی معذوری یا بیماری کی وجہ سے شریک سفر نہ ہو سکے، تو ان کے عذر کو قبول کرنے کی بشارت بھی دی گئی۔ پھر تھرڈ جو تو گروپ تھا ایسے مخلص تھے لیکن نادار اور مسلمان تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے حاضر تو ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواریوں اور اسباب کی قلت کے باعث انہیں واپس کر دیا تو وہ شرکت سے محروم رہے اور آنسو بہاتے ہوئے وہ لوٹ گئے۔ تو ایسے مخلصین سے بھی ان کو بہت ان کی مخلص وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ اجر دیا جو جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کو دیا۔ پھر فورتھ جو کیٹیگری تھی تو ان میں وہ منافقین جو سفر تبوک سے واپسی پر جھوٹے عذر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس جو ہے آئے اور ان کو راضی کرنے کے لیے آئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی ان سے راضی ہو بھی جائیں تو پھر بھی اللہ ان کو ہرگز ان سے راضی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اسی آیتوں میں انہی کے بارے میں ذکر ہے، منافقوں کے بارے میں، کہ منافق جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ تبوک سے واپس لوٹے اور وہ جو تھے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پاس میں آئے اور ان کو بتانے لگے، جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ ہم نہیں جا پائے، ہم شامل نہیں ہو پائے غزوہ تبوک میں، تو ہماری یہ جو ہے پریشانیاں تھی، مشکلات تھی۔ تو یہاں دراصل کچھ لوگوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے کام نہ کرنے کے عذر بہانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے۔ تو یہاں اشارہ ہے انہی منافقوں کی طرف جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عذر بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب بھی دین کا کوئی کام آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بہانے، عذر بہانے، ہمارے تو یہ بہانہ ہے، مطلب ہو سکتا ہے وہ سچے ہو یا ہو سکتا ہے واقعی حقیقی بنے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے بہانے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی
دیندار کوئی آتا ہے بلانے کی چلو آؤ دین سے جڑو، تو کیا کہیں گے؟ نہیں ہمیں تو کام ہے، یا بچے سے کہلوا دیتے، یا کہہ دو مما سو رہی ہے یا پاپا سو رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بہانے بنوا دیے جاتے اور پھر انسان اس سے کنی کاٹ لیتا ہے۔ دیندار کے پاس جانے سے انسان بہانے بناتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹے بہانے بنائے، اور بہانے بنا کر کے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جو تھے متقین جو تھے، واقعی میں ان کے جو معذرتیں تھی وہ حقیقی تھی، ان کے بارے میں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے ان کے دفاع میں بات بھی کر چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے راضی بھی ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں جو جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں۔ تو حقیقی معذور کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہو، یا جس کے پاس کسی بھی قسم کا وسائل یعنی چیزیں سامان نہ ہو، جیسے کچھ جانا چاہتے تھے تو ان کے پاس سواریاں نہیں تھی نا، تو کوئی نیک کام کرنے کے لیے، خصوصاً اللہ کے دین کے لیے، تو جہاد اور جد و جہد کوشش کرنے کے لیے، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی مال اگر نہیں ہے، صحت نہیں ہے، یا وقت نہیں ہے ایسا، یا وہ اس کے لیے وقت نہیں لگا سکا، تو یعنی اپنی جسمانی بیماریوں یا تکلیفوں کی وجہ سے، یا اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوں کہ وہ جن کی وجہ سے اس کے پاس بالکل کوئی موقع ہی نہیں ہے، یہ یا اسباب سفر نہ ہو، تو ایسی شخص اپنی جو ہے سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہاں معذور قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے، اب دیکھیے اس کے اپوزٹ سوچے، کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، صلاحیتی دی ہے، جسمانی قوت ہے، کوئی بیماری نہیں، اور پھر بھی انسان اگر اللہ کی راہ میں نہیں اپنے آپ کو لگاتا ہے، نہ وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، نہ وہ دین سب کو پہنچاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ پکڑ ہونا لازمی ہے۔ دراصل غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی راستہ نہیں چلا، یعنی کہ وہ غزوہ تبوک میں گئے بھی نہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس ہے نا، ابھی ہم لوگ پچھلی آیتوں میں پڑھے تھے کہ وہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو وہ وہی لوگ تھے، مخلص تھے، خالص مومن تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کوئی راستہ نہیں چلا اور کوئی وادی طے نہیں کی، یعنی کہ وہ غزوہ تبوک میں گئے ہی نہیں، مگر وہ برابر تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ رہے، اور انہوں نے عذر روک لیا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہی اجر اور ثواب دیا، وہ کیونکہ وہ جا نہیں پائے تھے لیکن وہ جانا چاہتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2839۔ یعنی یہ مومنوں کا حال ہوتا ہے، مطلب ان کی پورا دل جان سے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن اسباب و وسائل کی کمی تھی تو وہ جا نہیں پائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ اجر عطا فرما دیا جو جہاد میں جانے والوں کو دیا تھا۔ اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، جو منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے راضی ہونے والا نہیں ہے، اور یہ تو بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ دراصل یہی منافق ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تقریباً 82 لوگ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیم خبر انہوں نے دے دی تھی کہ کون کون حقیقی منافق ہے۔ ابو سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جاتے تھے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں جب یعنی کہ پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ میں پیچھے رہ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے پر یہ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے تو یہ لوگ عذر کرنے لگتے اور قسمیں اٹھاتے تھے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ملنا پسند آتا تھا جس کو انہوں نے کیا ہی نہ ہو۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4567۔ تو یہ بھی دراصل منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان اس تعریف پر خوش ہوتا ہے اس کے کام جو اس نے کام کیا ہی نہ ہو، تو یہ بھی ایک منافقت یا نفاق کی علامت ہے کہ کسی بھی کام کا اس کو کریڈٹ چاہیے، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، جھوٹی تعریفیں اس کو پسند آتی ہیں سننے میں۔ تو بہت بچنا چاہیے انسان کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 95۔ جلد ہی تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مدینہ لوٹ کے جب جائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ سزا ہے ان کے کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ آیت 96۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہے۔
دیہاتی لوگ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان کے احکام کو نہ جان پائیں، ان احکام کو نہ جان پائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور کچھ دیہاتی اس کو جرمانہ سمجھتے، تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پورا جو ہے نفاق جس کے اندر ہوتا ہے وہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فہرست بنا رکھی ہے۔ تو 55 صفات کا ذکر ہے سورہ التوبہ میں، کہ منافق کی یہ بھی ایک صفات ہے کہ جب اس کو مال خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں آؤ خرچ کرو، تو وہ ایک دم تاوان کی طرح سمجھتا ہے کہ ارے بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، مجھے مال خرچ کرنا پڑے گا، تو بہت بھاری اس پہ اس کی چیز گزرتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جو ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ وہ تاوان سمجھتے، جرمانہ سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف جرمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، یعنی زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردشیں انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، مطلب نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ رسول سے پیچھا چھوٹ جائے اور ہمیں یہ صدقات خیرات یہ جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے پریشرائز ہو کے، تو یہ ہم سے کیا چھوٹ جائے، چھٹی مل جائے ہمیں، اس طریقے سے منافق جو ہے دعائیں منتیں مانگا کرتے تھے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 99۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ جو خرچ ان کے لیے قربت کا یعنی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ مخلصین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو مخلص ہیں اور لیکن کیا ہے، وہ اس لیے خرچ کرتے تاکہ اللہ کی ان کو رضا حاصل ہو، اللہ کی قربت مل جائے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 100۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہل کرنے میں مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 101۔ اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض مدینہ والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا ہے، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ دراصل یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھے اور برے جو ہے دونوں عمل کیے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسے آدمیوں کو دکھائے گئے ان کو کہ جن کا جو آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا جسم بدصورت تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی کیا تھے، وہ بھی سچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں نہر میں داخل ہونے کو کہا، یعنی کہ جن کے جو جسم تھے آدھے خوبصورت تھے اور آدھے بدصورت تھے، تو فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نہر میں داخل ہو جاؤ۔ واپسی پر وہ بہت ہی خوبصورت بن چکے تھے، تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے عمل کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4674۔ آیت 103۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریے اور ان کا تزکیہ کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک ان کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہی صدقے قبول کرتا ہے، اور یہی کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور مومن لوگ بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے یہاں کا حکم جو ہے آنے تک کی ٹال دیا گیا ہے،
یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر یہاں سے جو ہے کچھ ایسے مخلص مسلمان تھے جن کے عذر واقعی میں تھے، اور دراصل انہوں نے کچھ سستی یا اپنے گھر کی عذر کی وجہ سے وہ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے، لیکن جب ان کو اس بات کا احساسات ہوا تو پھر اللہ کے جو رسول کے سامنے جب وہ جیسے ہی اللہ کے رسول آئے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، آ، مسجد نبی کے ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور انہوں نے کہا جب تک کہ اللہ کے رسول ہم کو نہیں کھولیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ ابو لبابہ بن منذر ان کا نام تھا۔ تو جب اللہ کے رسول آئے، انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سب نے بتایا کہ انہوں نے اس لیے باندھ لی کیونکہ یہ عذر میں ان کے تھے، کیونکہ ان کا گھر تھا، باغ تھا، ان کو تھوڑی جو ہے نا اپنے دیکھ بھال کرنے تھے گھر والوں کا، بچوں کا، اور ان کے فصل وغیرہ تیار تھی، یا سستی کاہلی کی وجہ سے تو ان کو احساس ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا مسجد نبی کے ستون میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب ایسی بات ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک میں بھی کچھ نہیں کرنے والا۔ تو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے 7ویں دن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا، اور ان کو جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون سے کھول دیا تھا۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 107۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ نقصان پہنچائے اور کفر پھیلائیں اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، اور اس شخص کے لیے گھات کا بندوبست کرے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی ان منافقوں نے کیا کیا تھا، ضر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ایک مسجد کی جو ہے تعمیر کی، تاکہ اس مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف ہی یہ لوگ چالے چلیں، اور اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی تھی کہ اس میں جو نماز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائی جائے، تاکہ یہ کیا ہو جائے گا، ہاں یہ بہت زیادہ مطلب اچھی مانی جائے گی، تو تاکہ سارے لوگ یہاں پہ مسلمان نماز پڑھیں، اور پھر کیا ہم اس کے پیچھے کیا کریں گے، پلاننگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو برباد کرنے کی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی، اور یہاں پہ دیکھیے اسی کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 108۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مسجد یعنی مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی یعنی پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس کی یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ تو یہاں پر جو یہ مسجد مراد ہے تو اس سے مراد مسجد نبوی ہے، کہ وہ پہلے دن سے پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد میں رکھی گئی۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر رکھی ہو، بہتر وہ ہے کہ یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے یعنی گرنے والے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اس میں جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، ہاں مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سچا وعدہ ہے، اور تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دراصل یہاں پہ اس کا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور احکامات کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی ہر مطلب کی جان اور مال کے بدلے میں کیا خریدی ہوئی ہے، جنت کا سودا کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کچھ دیا ہے اور آپ نے کیا لیا ہے، کیا بدلے میں لیا ہے، کوئی چیز لی ہے۔ تو یہاں پر مومنوں نے اپنی جان اور مال کو دے کر کے اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ اب کیا ہے، اب یہ جو جان ہے، یہ جو مال ہے، اب مومنوں کا نہیں ہے، اب کس کا ہے، اللہ کا ہے، تو اس کو اللہ ہی کے راستے میں لگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ وہ ایسا نہیں اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، ساتھ میں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے بھی ہیں، وہ قتل کرتے بھی ہیں، یعنی کہ وہ بزدل نہیں ہے، وہ بہادر ہیں، ہمت والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ قتل کرتے بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ہے نا
جو مومنوں سے اللہ نے کیا ہے، یعنی کہ جان اور مال کے بدلے اللہ نے جنت کا سودا جو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جہاد کے بارے میں ہے ذکر، اور جہاد کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے اجر کا یہاں پہ بیان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 112۔ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ ساری صفات ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، اپنی جان مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے، تو پھر کیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ہر کام پہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا ہے، وہ اچھائی کر کے بھی اللہ کے آگے گڑ گڑا کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ عبادت کرنے والے، تو دوسری کا صفات ہے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، چلتے پھرتے ان کی پوری زندگی بھی کیا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تعریف کرنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کی حمد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتے ہیں کرنے والے، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ نمازوں میں اللہ کے آگے، اور سجدہ کرنے والے یعنی کہ اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں پورے احکامات میں اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اور پھر جو ہے نا نیکی کا حکم کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں اللہ کے وہ بندے، مخلصین بندوں کی صفات یہاں بتائی گئی ہے، اور اللہ کی حدوں کی کیا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے وہ بچے رہتے، بچ بچ کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ آیت 113۔ نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے سبب تھا، جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت تحمل والے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے اور جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ جن سے وہ بچتا رہے۔ تو اسی لیے علماؤں نے تاکید کی ہے کہ واضح دلیلوں کے بغیر کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہر ایک جو گروپ ہے وہ دوسرے گروپ کو کیا کہتا ہے؟ کافر کافر کافر، کفر کا فتویٰ سب نے لگا دیا ایک دوسرے پر نا۔ تو بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی دلیل کے، بنا کسی پروف کے کسی مسلمان کو کافر ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کھلے کفر اور بے دینی کے بعد بھی اب اسے کچھ بھی نہ کہا جائے۔ چنانچہ علماء اسلام نے اسی لیے خوارج، یہاں پہ ایک فرقے کی بات ہو رہی ہے، خوارج ہے، تو اس کو اسلامی دائرے سے خارج کر دیا ہے، اسلام کے دائرے سے اس کو نکال دیا ہے۔ تو خوارج ایک فرقہ ہے جس کو علماؤں نے اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ خوارج یا حوریہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام سے نکل گئے ہیں، اور جنہوں نے باقی مسلمانوں سے دین کے معنی اور لازمی عقیدوں میں اختلاف کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہیں خوارج اور ملحدین کو بدترین مخلوق سمجھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے جو آیتیں کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انہوں نے غلط تعبیر و تشریح کر کے مسلمانوں پہ فٹ کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تفسیر اپنے من مرضی سے کرتے تھے، تفسیر اپنے من مرضی سے کر کے، اور جو ہے دوسرے کے اوپر کیا کرتے تھے؟ موڑ دیتے تھے، اس طریقے سے مسلمانوں پہ اٹھا کے انہوں نے فٹ کر دیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر نے فرمایا ان کے بارے میں۔ آیت 116۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا انسان کا، اللہ کے سوا ایک مومن کا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اگر یہ حقیقت آج ہم جان لینا تو واقعی میں آج دنیا سے شرک ختم ہو جائے۔ جو شرک انسان جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جہنم ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم میں پڑا رہنا پڑے گا۔
اگر وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ واقعی میں اللہ ہی ہمارا دوست ہے، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، کوئی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا ہے، چاہے جتنا ہی بڑا اس کے پاس قوت کیوں نہ ہو، اس پر عقیدہ انسان کا آ جائے واقعی میں، تو پھر کیا ہے کہ دنیا میں شرک خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن آج انسان اسی حقیقت کو بھلائے بیٹھا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 117۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار پر توجہ فرمائی، وہ جنہیں تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود اس کے سوا ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ کی تاکہ وہ توبہ کرے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دراصل یہاں پر وہی 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے کہ جنہوں نے توبہ کی تھی تو ان کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ جو 3 صحابہ کا ذکر ہے وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر قطع تعلق کا حکم دیا، یعنی کہ بائیکاٹ کا حکم دیا، تو 50 دن گزرنے کے بعد تب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا حکم نازل فرمایا۔ یہ 3 صحابہ جو تھے وہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن رابعہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا معاملہ جو تھا ملتوی رکھا گیا تھا، اور 50 ڈیز گزرنے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک تو ایسا نہیں کہ معمولی انسان تھے، اور وہ بڑے بڑے تقوی والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، جنگ بدر میں شامل ہوئے، جتنی بھی جنگیں تھی اس سب میں شامل ہونے والے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ انسان کو جو ہے اتنے ایسے کگار پہ لے کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو نہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ کورس کر رہے ہیں، یا ہمیں رمضان نصیب ہو گیا ہے، یا ہم نے قرآن کمپلیٹ کر لیا، یا ہم نے کچھ بھی بڑا جو ہے نا کام کر لیا، یا ہم نے حج کر لیا، یا ہم نے عمرہ کر لیا ہے، تو ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، ہمیشہ اللہ سے یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اور یہ جو زندگی ہے ہدایت کے ساتھ بس گزرے اور ہدایت کے ساتھ ہی ختم ہو۔ بہت ڈر ڈر کے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ نا شیطان وہی آتا ہے جہاں پہ خزانہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں زیادہ علم ہوتا ہے، جہاں زیادہ ہدایت ہوتی ہے، جہاں زیادہ نیکیاں ہوتی، شیطان وہیں آتا ہے، اور پھر کیا کرواتا ہے؟ چھوٹی سی یا بڑی سی مسٹیک کرا کے اس کا سارا کیے کرائے پہ پانی پھروا دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بڑا سا دودھ کا جو بھگونا ہے، اگر اس میں ایک جو ہے یورین کا ایک قطرہ گر جائے گا تو وہ سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ دودھ نجیس ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح کہ انسان نے بڑی بڑی نیکیاں کی، بڑی بڑی نیکیاں کی، اور پھر کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چوک، اور پھر کیا ہے؟ سارا کا سارا اعمال ندارت، نقارت۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ انسان کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہمیشہ بچ بچ کے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑا ہم نے کام کر لیا، ہم بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے اسی چیز کو پڑھا تھا نا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 119۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ کیونکہ نا سچ انسان کی نجات کا، اور جھوٹ تباہی کا اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ سچ، اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6094 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ ہر حال میں سچ بولتے رہنا چاہیے، کبھی بھی انسان کو جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔
اور اللہ نے دیکھیے یہاں پہ فرمایا بھی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والے کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں کیا کرو؟ سچ بولو۔ آیت 120، مدینہ والے اور اس کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جائے، اور نہ یہ جائز ہے کہ اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بے شک انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک یا تکلیف پہنچی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہے، اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ یعنی محسنین کون ہے؟ محسنین وہ ہے جو احسان کرنے والا ہو، جو دکھاوے، شہرت، نام اور نمرود یا تعریف پانے کے لیے نا بغیر اللہ تعالیٰ کے تمنا کیے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال اور انجام دے، وہ ایسا یہ شخص کیا ہوتا ہے؟ محسنین ہوتا ہے۔ اس کے تمام کام، تمام اعمال، نیک اعمال صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سر انجام ہو، تو یہ محسنین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیک اعمال کی قبولیت کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاص، صرف اور صرف خالص اللہ کی خاطر کی جائے، اور کیا کیا جائے؟ طریقہ کیا ہو؟ سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یعنی کہ اگر اس نے اخلاص کیا اور طریقہ رسول نہیں تو پھر کیا ہے؟ ریجیکٹ۔ یا اگر اس نے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا لیکن اس نے اخلاص نہیں لیا تو بھی کیا؟ ریجیکٹ۔ تو دو شرطوں پہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ پہلا اخلاص، یعنی صرف اور صرف اللہ کے خاطر کیا گیا ہو، اور دوسرا طریقہ رسول ہو۔ آیت 121، اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور جو بھی وہ وعدی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہترین کاموں کا جزا دے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلوں میں واپس جائے تو انہیں خبردار کرے، تاکہ وہ ڈرے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جو تمہارے آس پاس ہیں علاقے میں، ان سے لڑو، یعنی کہ تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے آس پاس کے علاقے میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان فرمایا ہے جو پہلے اور زیادہ قریب ہے، یعنی کہ جو ہمارے آس پاس ہے پہلے ان سے ہمیں لڑنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو چھوڑ کے ہم پردیس کے یا اس کے پردیس کے لوگوں سے جہاد کریں، نہیں۔ تو یہاں پہ جنگی اصول بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پہلے اپنے آس پاس کے کافروں سے لڑنے کا اہم اصول بتایا ہے کہ جو پہلے آپ کے آس پاس ہو، قریب ہو، پہلے ان سے جہاد کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عرب کے علاقے میں آباد مشرکوں سے جنگ کی، اور ان سے جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ، طائف، یمامہ، ہجر، خیبر، حجر موت وغیرہ جو ملک پہ ہے ان سب پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے سارے جو قبیلے فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر وہ اہل کتاب سے جنگ کا آغاز فرمایا۔ ٹھیک ہے، جب سارے مشرکوں سے ہو چکی جنگ تو پھر اہل کتاب سے جنگ کا آغاز فرمایا، یعنی یہود و نصارہ سے۔ آیت 124، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو طنز کرتے ہیں، اور تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہوتا ہے یعنی شک کی بیماری ہوتی ہے تو اس صورت نے ان کی پلیدگی پر مزید پلیدگی یعنی کہ خباثت اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہیں گے۔ کیا یہ مومن یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر حال میں ایک یا دو بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ بے شک یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے۔ مومنوں،
پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیلے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ عظیم عرش عظیم کا رب ہے۔ سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت 1، آیت 2 ہے، آیت 1 اور 2 دیکھیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن نازل فرمایا ہے، تو آپ لوگوں کو ڈرائیے اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیے جو ایمان لائے ہیں کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے یہاں سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے۔ تو سوال کے انداز میں یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا، کہ ان لوگوں کو کیا اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پہ، ایک بشر میں کیا قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ تو سوال کے انداز میں انکار اس تعجب کے لیے ہے، اس میں ڈانٹ اور وارننگ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک آدمی کو رسالت اور وحی یعنی اللہ کے پیغام کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ ان کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا، فرشتہ یا جن ہوتا، تو دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد کیا ہوتا؟ فوت ہو جاتا، ڈیڈ ہو جاتا۔ اسی لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے وحشت ہوتی، گھبراہٹ ہوتے، لوگ دور بھاگتے، محسوس کرتے، یہ سب ساری وجوہات تھی۔ دوسرے ان کے لیے اس کا دیکھ پانا پاسبل نہیں ہوتا نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی جن یا فرشتے کو انسانی جسم میں بھیج بھی دیتے تو پھر وہ وہی اعتراض بناتے کہ یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے، یعنی ہوتا فرشتہ لیکن انسانی صورت میں آ جاتا تو بھی وہ یہ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ تو ان کو اس بات پہ کیسے تعجب ہو سکتا ہے؟ ایک سوال انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس میں ایک ڈانٹ اور ایک وارننگ بھی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بغیر اس کی اجازت کی۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اسے زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے ہیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے سورج کو چمک والا بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے عدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں آیات ہے، نشانی ہے، غور و فکر ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آیت 7۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وہی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے نیچے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لیے جنت کے باغات عطا فرمائے گا جہاں ان کے لیے ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ پاک ہے تو، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جو جنتی ہوں گے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پکاریں گے، کہیں گے اللہ پاک ہے تو، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اور کہیں گے سبحانک اللہم، اور پھر کہیں گے وتحیتہم فیہا سلام۔ ٹھیک ہے، ان کی پکار ہوگی سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں،
اور سلام سلام ہوگا ان کے، وہ سلام کریں گے ایک دوسرے کو. تو یعنی جنت والے اللہ کی حمد اور تسبیح میں ہر وقت لگے رہیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت والوں کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا کہ جس طرح ساز کا الہام ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2835. یعنی جیسے ہم لوگ سانس لیتے ہیں، ویسی جنت والے جو ہوں گے جنتی، وہ اللہ کی جو تسبیح ہے، تحمید، اس طرح سے کہیں گے. ٹھیک ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی یعنی نافرمانی میں بہکتے رہیں. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. تو اسی طرح مسرفین کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسے سیلفش شخص کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے. تو جو وہ شخص ایسا ہے جس کے اوپر مصیبت پریشانیاں آتی ہے تو وہ پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ اللہ، صرف اللہ کو پکارو، صرف اللہ، کوئی نہیں مددگار، نہیں کوئی کچھ نہیں کرنے والا، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. اور جب خوشیاں آتی ہیں، اچھے دن آتے ہیں، اچھے دن آ جاتے تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو مسرفین ان کے لیے الفاظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. تو المسرفین ہے، یہ حد سے گزرنے والے ہیں. تو المسرفین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور ہر طرح کے جرموں اور گناہوں کو انجام دے کر اللہ تعالیٰ کی حدوں سے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسراف کرنے یعنی حد سے گزرنے والے. تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رسول کو انہوں نے جھٹلایا ہے، ہر طرح کے جرم اور گناہ کو انجام دیتے ہیں، یعنی کرتے ہیں اس کو وہ، اور پھر اللہ کی حدوں سے بڑھ جاتے ہیں. آیت 13. اور البتہ ہم ان امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے. مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین پہ جانشین بنائے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. تو وہ کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ یا اسے بدل دے، یا کہہ دیجئے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اس میں سے اپنی طرف سے بدل دوں. میں تو جو چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. بے شک اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے یعنی سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نا یہ قرآن اچھا لکھا ہے. مطلب انداز دیکھیے، وہ کہتے تھے کیا لکھا اچھا آپ نے. ان کے اوپر اس طرح سے پہلے ان کے اوپر الزام لگاتے تھے. پھر کہتے تھے ایسا کیجیے آپ ہمارے اس میں سے قرآن میں سے ہمارے معبودوں کی جہاں برائی لکھی ہے، بتوں کی برائی لکھی ہے، ان آیات کو نکال دیجیے، ہم پورا جو ہے ایمان لے آئیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے آخرت کا انکار کیا. اللہ کی ملاقات کی امید کیا مطلب ہے کہ آخرت کا انہوں نے انکار کیا. اور اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لیا، وہ کہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ہی آپ لے آئیے اور اسے یا تو بدل دیجیے یا تو اس کو چینج کر دیجیے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اس میں سے کچھ آیات بدل دیجیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجیے مجھے یہ تو اختیار نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو بس اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوں اور جو جبریل امین کے ذریعے سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. بے شک اگر میں اپنی رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. آیت 16. کہہ دیجیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اس کی تم پر یعنی قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا. پھر میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا. بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہے.
کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت جو آج گمراہ ہے اور غیر اللہ کی عبادت میں وہ لگی ہوئی ہے، تو چاہے اس نے بس معنی بدل دیے ہوں، لیکن ایک طرح سے وہ کیا ہے، غیر اللہ کے آگے نذر نیاز، سجدے، چڑھاوے اور رکوع سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں، نہ ان کو نفع دے سکتی، کوئی فائدہ دے سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارشی بن جائیں گے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی وہ آج عبادت کر رہے ہیں، ایسے اللہ کی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک کی ہٹانے کا ان کو کیا ہے، حق نہیں ہے، یا ان کو طاقت نہیں یا قوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ان سے وہ امید رکھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن ان کی جو ہے سفارش مل جائے گی، یہ ہمارے کیا ہے اللہ سے ریکویسٹ کرا دیں گے، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، اس طرح سے جو ہمارے ساتھ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا یا وہ زمین میں نہیں جانتا ہے؟ کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو؟ ہیں؟ اس طرح سے ایک سوالیہ انداز اور ڈانٹ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ تو پاک ہے، وہ بلند ہے. جن نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے، بیٹا کا کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے نعوذ باللہ، اور عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں نعوذ باللہ. یہ فلاں ولی اللہ کے بہت قریب ہے، یہ فلاں ولی اللہ کے ولی اللہ ہے، یہ فلاں جو پیر ولی اولیاء ہیں یہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے ایک ذرا سے اشارے پہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمک ہو گیا. تو پھر کیا ہے، انہی کے مزاروں پہ انسان اپنی ناکیں رگڑ رہا ہے، انہی کے مزاروں پہ اپنی سجدے کر رہا ہے، اپنے ماتھا ٹیک رہا ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو پاک ہے اور بلند ہے. جو ایسی باتیں جو لگاتے ہیں اللہ پہ، اللہ ان سب باتوں سے، تمام باتوں سے پاک ہے اور بلند ہے، جن سے اور ان سے کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان تمام باتوں سے، شرک سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت پاک ہے اور بلند ہے. آیت 19. اور پہلے لوگ ایک امت تھے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر وہ نہ ہوتی تو ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے، تو ان میں سے اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے. تو ہر شخص دراصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر شخص ہدایت پر یعنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. گویا سب ایک ہی امت یعنی ایک ہی امت تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر یعنی اسلام کے عقائد پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ماں باپ اسے عیسائی، یہودی یا آتش پرست بنا دیتے ہیں. جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جانور کے ایک صحیح سالم بچے کو جنم دیتا ہے وہ، لیکن کیا تم اسے کان کاٹا ہوا نہیں پاتے؟ یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہی جانوروں کے وہ پیدا ہوئے بچے کے کان کاٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے. منت مراد نیاز چڑھاوے یہ سب ان کا صاحبہ وہیرہ اسی طرح سے انہوں نے سب کر رکھا تھا. تو فطرت دراصل کیا ہے؟ تو فطرت کے معنی ہے اسلام کے عقیدے، توحید یعنی صرف اللہ کی عبادت والے عقیدے ہوں. ٹھیک ہے. یہ فطرت پہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر، یعنی ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو جہاں بچہ ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو یہودی، نصرائی، کرسچن، ہندو، غیر مسلم سب بنا دیتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری آیتوں میں چال بازیاں کرتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ سب سے زیادہ تیز اور چال چلنے میں یعنی تدبیر کرنے میں بہت زیادہ ہے. بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم
چال بازیاں کرتے ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ تم جب کشتیوں میں ہوتے ہو اور انہیں یعنی سواروں کو موافق ہواؤں کے ساتھ لی چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان پر کشتیوں پر یعنی طوفان آ جاتا ہے، آ پہنچتے ہیں اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک یعنی وہ طوفان میں گر گئے ہیں۔ تو اس وقت خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ دعا میں بھی غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ جب ایسی مصیبت زبردست آتی ہے کہ اب مرے جب مرے، ابھی ہمارا جہاز ٹوٹا اور ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، تو پھر وہ دعاؤں میں بھی غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں جس طرح عام حالات میں کرتے ہیں۔ سخت پریشانی میں گر جاتے ہیں تو سارے شیطانی فلسفے انسان بھول جاتا ہے اور صرف خالص اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ تو کیوں نہیں اپنے جو عام حالات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے؟ تو یہی عادت مشرکین مکہ کی تھی اور یہی عادات جو ہے بہت سارے آج اکثریت کی ہے۔ آیت 23، پھر جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگے، اور اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی اوپر جانوں پر ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو بارش کی سی ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر یعنی کہ پیڑ پودے وغیرہ نکل آئے، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور لہلہا اٹھی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس یعنی فصل کے کاٹنے پر قادر ہے، تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ غور فکر رکھتے ہیں۔ آیت 25، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید اور ہے، اور ان کے چہروں کی سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ ہیں جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو قیامت کے دن ان کے چہرے خوشاش بشاش ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی نہیں ڈھانپے گی۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، وہی وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ ان کے شریک ایسے خود ہی وہ جواب دیں گے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں خصوصی تعلق تھا، ایک دوسرے کی عبادت اور معبودیت تھی، لیکن وہاں پر وہ جا کے سب ختم کر دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کے جو معبود ہیں اسی بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور ان کے نام کے نذر نیاز وغیرہ چڑھاتے تھے، یعنی کہ جن کی آج عبادت کی جا رہی ہے بتوں کی، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، قیامت کے دن یہ سب لوگ کیا ہے مکر جائیں گے، تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتا میری پیچھے کیا ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا ان سے کہ تم میری عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جن کی آج عبادت ہو رہی ہے وہ سب قیامت کے دن خود مکر جائیں گے کہ میری کوئی عبادت نہیں کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ہم تو جب دنیا میں تھے صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے تھے، ہے نا، اسی طریقے سے۔ آیت 29، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہاں ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے جاتا رہے گا جو وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو کون زندہ سے نکالتا ہے، اور کون مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے، تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ، تو کہہ دیجئے کیا پھر تم بھی اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو سچا ہے،
پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح تمہارے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو رہا ہے جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ تمہاری بناوٹی شریکوں سے، یعنی کہ تمہارے جو شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور اسے دوبارہ پیدا کر دے، تو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو اپنے معبود، انہوں نے اپنے بناوٹی معبود شریک ٹھہرا رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا پوچھیے ان سے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، کہ ان کے معبود کے پاس ہے جنہوں نے غیر اللہ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، جو کیا وہ انہوں نے پہلی بار پیدا کیا ان کے شریکوں نے؟ یا موت دینے پر وہ قادر ہے؟ یا دوبارہ زندگی دینے پہ وہ قادر ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کیسے تم بہک چکے ہو؟ تو کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ تو کہہ دیجئے اللہ ہی تعالیٰ حق کی ہدایت دیتا ہے۔ پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں، وہ ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں، مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے۔ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کافروں میں سے اگر اکثر گمان ہی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک اپنی من سے، اپنی ذہنی طور پر ایک سوچ لیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ظن ہے، وہ گمان ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بھی آج عبادت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ بس ایک ظن ہے، گمان ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہے، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل کرتا ہے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ایسا معجزہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنا سب سے اہم معجزہ قرار دیا، جیسا کہ فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، یا خلقت ایمان لائی، یا مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، یعنی اس کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ چنانچہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے فالوور یعنی پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 7274 ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، ایسا یہ بہترین کلام ہے کہ اس کے جیسا جہان میں کہیں نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے شفا ہے، یہ انسان کے لیے رحمت ہے، یہ انسان کے لیے ہدایت ہے، یہ انسان کی پوری زندگی میں رہنمائی کرنے والا ہے، یہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 38۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گڑھ لیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تو تم اس جیسی کی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، اور اگر اس میں تمہیں مدد کے لیے چاہیے تو اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم میں سے وہ احاطہ نہیں کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی ان لوگوں نے، یعنی کفار کے مکہ نے، اور جو ہے بہت سارے جو مشرکین ہیں، اس قرآن کریم کا انہوں نے جو ہے جھٹلا دیا، کہتے ہیں کہ اس نبی نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا ہے۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج اس زمانے میں لوگ کوڈنگ سیکھ رہے ہیں نا، تقریباً 15ویں صدی میں، اور جبکہ کیا ہے، جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اس میں خود کوڈنگ دی گئی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایسے ایسے اگر انسان غور کرے، واقعی میں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کے سارے کمپیوٹر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفر، اور جو بڑے بڑے جو ریسرچر ہیں، سب کے سب عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لے آتے ہیں۔
जो कोडिंग आज के बच्चे 10th और 9th में सीख रहे हैं, ये कोडिंग 1450 साल पहले ही बता दी गई कुरान में। कुरान में एक अल्फाज में, आयतों में सब जगह-जगह कोडिंग है। एक सूरत है, वहाँ पे कोडिंग के बारे में बताया गया, ज़बरदस्त कोडिंग है। तो ये मुआज़ज़ा है। आयत देखिए, आयत नंबर 40। और उनमें से बाज़ वो हैं जो इस कुरान पर ईमान लाते हैं, और उनमें से बाज़ वो हैं जो इस पर ईमान नहीं लाते हैं। और आपका रब इन पर फ़साद करने वालों को खूब जानता है। और अगर वो आपको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाएँ तो कह दीजिए, मेरे लिए मेरा अमल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल है। तुम उससे बरी हो जो मैं अमल करता हूँ, और मैं उससे बरी हूँ जो तुम कुछ अमल करते हो। और उनमें से बाज़ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। फिर क्या आप बहरों को सुना सकते हैं, अगरचे वे अक्ल ना रखते हों? और उनमें से बाज़ वो हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, फिर क्या आप अंधों को राह दिखा सकते हैं, अगरचे वो ना देखते हों? बेशक अल्लाह ताला लोगों पर ज़ुल्म नहीं करता, मगर लोग अपने आप पर खुद ज़ुल्म करते हैं। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह लोगों पर ज़ुल्म नहीं करता है। अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हें सज़ा देके? अगर तुम ईमान ले आओ, अगर तुम शुक्र अदा करो, है ना? लेकिन अक्सरियत क्या है? वो खुद ज़ुल्म करते हैं अपने आप पर। अल्लाह ने कहा शिर्क ना करना, लेकिन वो अक्सरियत क्या है? शिर्क करती। अल्लाह ने कहा अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, लेकिन अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहराया जाता है। या तो अल्लाह ताला को कहते हैं हाँ ठीक है, हमारे ये रब हैं, हम सारी कायनात के रब हैं, लेकिन इनके साथ और भी हैं, जो इनके बहुत करीब हैं। इनके औलिया अल्लाह हैं, यानी कि हमारे वली हैं, पीर हैं, मुरीद हैं, जो भी हैं, मुश्किल कुशा हैं, ये हमारी सिफ़ारिश करा देंगे, या फिर इसी तरीके से जो भी इनके अकायद हैं, इस तरीके से। तो जब कोई ऐसा अकायद रखता है, तो फिर क्या है, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला लोगों पर ज़ुल्म नहीं करते, मगर लोग अपने आप पर ज़ुल्म करते हैं। इसी तरह से इंसान जुर्म करके, शिर्क में मुब्तला होके, सबसे बड़ा गुनाह जिसकी माफ़ी नहीं है, जब तक कि इंसान तौबा ना कर ले, अपने आप को अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के माफ़ी ना माँग ले, और अगर वो इस हालत में फ़ौत हो गया, तो उसकी माफ़ी ही नहीं है। और वो क्या है? शिर्क बिल्लाह। शिर्क बिल्लाह, इंसान अगर तौबा किए बगैर मर जाता है, तो उसकी माफ़ी नहीं, उसके ऊपर जन्नत हराम है, उसके लिए हमेशा-हमेशा जहन्नुम का दायमी अज़ाब है। तो वो शिर्क किसने किया? क्या अल्लाह ने करवाया नाउज़ुबिल्लाह? नहीं, इंसान ने खुद किया, और अपने ज़ाहिरी फ़ायदों के लिए किया। उसको ज़ाहिर में बज़ाहिर उसको कुछ ना कुछ एक ऐसा चाहिए था, तो उसने इसको किया, अपने फ़ायदों के लिए किया, अपनी जो है दुनियावी मतलबात के लिए उसने किया शिर्क, लेकिन क्या है, वो उसने खुद अपने आप पे ज़ुल्म किया। आयत 45। और जिस दिन वो उनको इकट्ठा करेगा, यानी तो उन्हें यूँ लगेगा जैसे वो दुनिया में एक घड़ी से ज़्यादा नहीं रहे। वो आपस में एक-दूसरे को पहचान लेंगे, यकीनन वो लोग खसारा यानी घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और वो हिदायत पाने वाले ना थे। यानी जब भी इंसान अल्लाह ताला की आखिरत में जाएगा, तो उसको यही फीलिंग होगी कि हम बस थोड़ी देर रहे हैं। हालाँकि एक वो लंबी तवील ज़िंदगी गुज़ार के आएगा। 100 साल, 99 साल, 98 साल, इतनी तवील ज़िंदगी, और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा, अल्लाह से जब बातचीत करेगा, यानी कि उससे जब अल्लाह ताला का दीदार होगा, तो वो कहेगा अल्लाह ताला, हम तो बस यहाँ पे दुनिया में रहे बस चंद घड़ियाँ, लम्हा दो लम्हा बस रहे। ठीक है? आज जो इतनी बड़ी ज़िंदगी पा के इंसान बोर हो जाता है, अक्सरियत बोर हो जाती है, अक्सर अपने डिप्रेशन में, मुश्किलात में इतना ज़्यादा परेशान होता है, सोचता है कि हम क्या पाएँ, क्या कर दें, और अपनी ज़िंदगी को हलाक कर दें, बर्बाद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, टाइम है कि कट नहीं रहा है, वक़्त हमारा जा नहीं रहा है, लेकिन आखिरत में क्या कहेगा अल्लाह ताला, हम बस घड़ी 2 घड़ी रहे हैं। आखिरत में एक-एक लम्हे की पूछ होगी, एक-एक वक़्त का हिसाब होगा। ये वक़्त अल्लाह ने जो हमें दिया है ना, एक बहुत बड़ी नेमत है। ये वक़्त बहुत बड़ी नेमत है। इस वक़्त, ये खाली वक़्त का भी हिसाब होगा। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है, और हमेशा भी ऐसे ही आपका मामूल रहना चाहिए कि हमेशा अपने वक़्त का सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल। कभी भी फ़िज़ूलियात में अपने वक़्त को ज़ाया ना करें, और वक़्त भी क्या है, इसका भी अल्लाह ताला हिसाब लेंगे कि तुमने अपनी उम्र किन कामों में बिताई। तो बिताई किन कामों में, इससे मतलब क्या है, वक़्त के बारे में पूछताछ हो रही है। जिन्होंने अल्लाह ताला की मुलाकात को चुटलाया और वो हिदायत पाने वाले ना थे, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऐसा कोई अज़ाब आपको दिखा दे जिसका हमने उनसे वादा करते हैं, या हम आपको वफ़ात दे दें, या उन्हें हमारी तरफ लौटना है, तो उन्हें तो हमारी तरफ लौटना है, फिर अल्लाह ताला उन पर गवाह है जो वो करते हैं, और हर उम्मत का एक रसूल है। फिर जब उसका रसूल आ गया, तो उन्हें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया, और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाता है। और वे काफ़िर कहते हैं कि ये अज़ाब का वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اور جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو وہ اس میں ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت 50 کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر جب عذاب آ پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے تم؟ کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اس سے پہلے تو جلدی مانگتے تھے؟ پھر انہوں نے ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا تم ہمیشہ عذاب کے مزہ چکھو، یعنی کہ جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تم کیا ہمیشہ کے دائمی عذاب کا مزہ چکھو، اور تمہیں انہی میں کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب سچ مچ آئے گا؟ یعنی کہ ایک مذاق کے طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ مچ آئے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس ساری زمین کا مال ہو تو وہ اسے یعنی کہ عذاب سے بچانے کے لیے ضرور فدیے میں اپنی بچنے کے لیے جان بچانے کے لیے وہ دے دے گا، اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی کو چھپائیں گے، اور ان سے جو ہے ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب قیامت ہوگی اور مشرکین یعنی جو بھی جرم کرنے والے جو لوگ ہوں گے مجرموں کو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیں گے تو پھر ایسا جو شخص ہے جس کے کھاتے میں صرف اور صرف جہنم اور جہنم کی سزائیں ہوں گی نا، تو وہ چاہے گا کہ کاش میں آج زمین بھر میرے پاس سونا ہوتا، میں اس سارا خزانہ دے کے صرف اپنی جان چھڑا لیتا، یعنی فدیہ میں اپنی جان بچانا ہوتا ہے۔ زمین کے برابر میرے پاس خزانہ، ہیرے موتی جواہرات جو کچھ ہوتا ہے، ایک تو پہلی بات اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ دینا چاہے گا کہ بس میری جان آج بچ جائے، تو فدیے میں دے کر یعنی دینا چاہے گا، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب قبول نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس ہوتا بھی تو بھی نہیں قبول ہوتا۔ پہلی بات تو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں کچھ بھی۔ آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور آگاہ رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی قرآن آ گیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا ہے۔ کچھ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ کیا تم اور کیا گمان ہے کہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے دن کے بارے میں؟ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے قرآن میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگوں جو بھی عمل کرتے ہو اس وقت ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب کے سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی ہے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی اور نہ کوئی بڑی مگر واضح کتاب میں درج، یعنی لوح محفوظ میں۔ آیت 62 آگاہ رہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بہت پیاری سی آیت ہے۔ تو اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن اولیاء اللہ کے بارے میں تو ہمارے کا غلط ہی کانسیپٹ ہے، غلط ہی باتیں ہمارے کیا مشہور ہے کہ اولیاء اللہ معمولی انسان نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں تو بڑے بڑے مزارے بنے ہوتی ہیں، قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، ان کے سجدوں پہ ان کے جو ہے مزاروں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر یا تو وہ ایک ہی معمولی بھی انسان ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ خاص کرامت، اگر وہ اولیاء اللہ ہے تو وہ زندہ ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ ایک خاص اسپیشل اس کے پاس طاقت یا قوت ہوتی ہے، وہ انگلی کے اشارے سے سب کچھ کر سکتا ہے، ایک انگلی کے اشارے سے وہ خالی پیالے میں ایک سمندر بھر سکتا ہے، ایک انگلی کے اشارے سے وہ آسمان سے پانی بھی گرا سکتا ہے۔ ایسا لوگوں کے اندر یہ گمان ہے، ایسی ایک سوچ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں قیامت کے دن ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں،
ان کے اوپر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اسی اعتبار سے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے وہ سچے اور مخلص مومن، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور نافرمانی سے بچ بچ کر زندگی گزاری اور اللہ کا قرب یعنی قربت حاصل کر لیا۔ اسی لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کی تعریف اس الفاظ میں بیان فرمائی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، اور ایمان اور تقوی ہی اللہ کے قربت کی بنیادی اور اہم ترین ذریعہ ہے، یعنی ایمان اور پھر دوسرا کیا ہے؟ تقوی۔ تو اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ ولایت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہیں اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں کرامات وہ مشہور کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی آیت نمبر 63 میں ان کے بارے میں صفات بتائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ نیکی کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں، اچھائیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں، حج کر کے وہ نہیں سمجھتے کہ ہم بہت بڑے ہم کام کرائیں، نہیں، وہ حج کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ عمرہ کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ صدقات خیرات کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھ کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر نیک اعمال کر کے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور خوف یعنی کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر قیامت کے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آیت 63، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی اللہ کا ولی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 64، اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگوں کو شریک ٹھہرایا گیا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو پکارا جاتا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی سچائی نہیں ہے، وہ کچھ بھی سچے نہیں ہیں۔ جن جن کے بت تیار ہیں، جن جن کی عبادت کی ہو رہی ہے، ان میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ وہی ہے کہ ایک انسان کی سوچ، ایک وہم، ایک گمان اس نے اپنے دماغ میں خیال میں تیار کیا، اور اس کو کچھ لوگوں نے بظاہر میں تصویر میں لے کر آئے، اور پھر اس کی عبادت شروع ہو گئی، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آیت 67، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے اور وہ بے پرواہ ہے، اس کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم کچھ نہیں جانتے، جو تم خود نہیں، جو تم جانتے ہی نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دیجیے، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں اپنے اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرا خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے چھپا نہ رہے، میرے خلاف وہ کر گزرو جو، اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اس سے جھٹلایا، اور تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے انہیں جانشی بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کئی رسول یعنی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح یعنی کھلی دلیل لے کر آئے، تو پھر بھی وہ نہ ہوئے کہ وہ اس سے ہدایت پر ایمان یعنی کہ ایمان لے آتے۔
جس سے پہلے وہ جھٹلا چکے تھے، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کو دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جادو کہا۔ جب انکار کرنے کے لیے نا کوئی دلیل نہیں رہتی ہے انسان کے پاس اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ کہہ دیتے کیا کہ یہ تو جادو ہے، حالانکہ جادو تو سراسر دھوکا ہے، فریب ہے، اور جو معجزہ ہے وہ سراسر حق اور سچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر تو فلا نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہٹا دے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو کچھ تمہیں ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی باطل یعنی نیست نابود کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یعنی برے لوگوں کو کام نہیں سنوارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں بھی وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون سرزمین میں سرکش بنا ہوا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اور اگر تم فرما بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ہاتھوں سے آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجد بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کی یعنی کہ سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال اور عزت سے دے رکھا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب ان کا مال اور زر غارت کر دے اور ان کے دل کو سخت کر دے، چنانچہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ پھر فرعون اور اس کی فوجوں کو نے جو سرکشی کی اور ظلم میں ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے کو پہنچا تو پکار اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ یعنی کہ جب فرعون غرق ہونے لگا اس نے اپنی آنکھوں سے سب غیب کی جو چیزیں دیکھ لی، اور دیکھے کہ جب ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا ہے، جب انسان کی آنکھوں سے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی انسان موت کے وقت ایمان لائے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیکھا وہ ایمان، کیونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے فرشتے ظاہر ہو گئے، غیب کے پردے اس نے پیچھے جو تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا، اب ایمان قابل قبول نہیں۔ موت کا غرغرہ لگنے کے بعد کیا ہے ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جو فرعون ایمان لایا اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا، لیکن وہ ایمان لایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو یہ جو فرعون کی جو لاش تھی یہ بہت بڑی عبرت کا نشان بنی، اور اس پہ جو ہے نا یہ مصر کے میوزیم میں آج موجود ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آج تک اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ یعنی کہ اس وقت جو تھا کافی سال تک کی سمندر میں اس کی لاش رہی، اور کسی مچھلی نے اس کو نہیں کھایا، کسی جانور نے اس کو سمندر میں نہیں چکھا، پھر کافی سالوں کے بعد یہ سمندر سے برآمد ہوئی، اور پھر اس کو مصر کے میوزیم میں اس کی لاش کو رکھ دیا گیا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یعنی فرعون کی لاش کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، تاکہ جو ہے نا لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو اس نے سرکشی کی، جو اس نے شرک کیا، جو اس نے تکبر کیا، تو اس چیز سے انسان بچے، ٹھیک ہے۔
اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو واقعی میں آج اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی انسان غافل ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی موٹی نشانی، اتنی ساری جو نشانی ہمارے گھر میں موجود ہے، غلافوں کے اندر کور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن انسان کیا ہے جس سے غافل۔ آیت 60 آیت 93 دیکھیں، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، پھر اگر آپ اس کے متعلق شک میں ہو تو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو دراصل یہ خطاب تو عام انسانوں سے ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور شک تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں ہو سکتا نا، اسی لیے کیا ہے، یہ خطاب دراصل سب سے ہے، سارے انسانوں سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں کوئی شک کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو کتاب پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، اس سے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتاب جن کے پاس موجود تھی، اس میں اس قرآن کے بارے میں معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیغمبر کی جو صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے، یعنی کہ ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، نشانیاں، حلیہ، عادات، نشانات، سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، لیکن تکبر اور حسد اور حرص کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 95، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم صادر ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر کیوں نہ کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ قوم یونس کی ایسی قوم تھی کہ جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے آتا ہوا عذاب کو ٹال دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی۔ توبہ، استغفار، شرمندگی، رونا گڑ گڑانا انسان کے اوپر آتے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار کے بہت فائدے ہیں، اور بارشیں برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کو استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہی والا توبہ کی مراد وہ توبہ نہیں ہے جو انسان بس تماچا لے کے اپنے گالوں پہ بس پیٹتا ہے، اللہ توبہ، نہیں، وہ توبہ مراد نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے کہ انسان اللہ کے آگے شرمندگی کرے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ ہم نے جو بھی کیا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے جو بھی نادانی ہوئی، اللہ آپ جانتے ہیں ہم سے کون کون سے کبیرہ گناہ ہوئے، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم کیا ہے، الٹریٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے شرک باللہ بھی کیا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ نہ کرنے کا اس کے اندر عزم و ارادہ کھائے وہ، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے اللہ ہم آئندہ سے یہ کام نہیں کریں گے جو بھی ہم سے غلطی گناہ ہوا ہے، نادانیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ توبہ ہوتی ہے، استغفار کثرت سے کرے انسان چلتے پھرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ استغفار کی کثرت ہمیں اپنی زندگی میں خوب کرنی چاہیے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص رحمتیں ہوں، آتا ہوا عذاب ٹل جائے، جیسے قوم یونس سے ٹالا کیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، سارے کے سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائیں، اور وہ اللہ ان پر لوگوں پر نجاست اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر نجاست اور عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھو جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں جیسے ہیں، دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں،
کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین میں شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور یہ کہ آپ کا اپنا رخ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں، یکسو ہو کر اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو مت پکارے جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی فضل آپ کو رد کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس سے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے، آیت نمبر 108، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے، اور جس نے گمراہی اختیار کی یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے۔ میں تمہارا وکیل یعنی ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں اور تمہاری اور آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کی پیروی کیجیے اور صبر کیجیے یہاں تک کہ فیصلہ اللہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں اور پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بڑی حکمت والے اور بہت خبر رکھنے والے کی طرف سے، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک تمہارے لیے اسی کی طرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو یہاں پر جو الفاظ آیا ہے تفصیل، آیت نمبر 1 میں، ثم فصلت، کہ آپ پھر اس کی تفصیل بیان کر دیجئے۔ تو تفصیل سے مراد کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کی یعنی کہ اس میں شرعی احکام، قانون، نصیحت، واقعات، عقائد، ایمانیت اور آداب، اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی جو کتابیں ہیں اس کی نظیر یعنی بے مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں ہیں اس کی جیسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایک بات اور احکامات کو کھول کر بیان کر دیا ہے، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، چاہے وہ کوئی واقعات ہو، چاہے وہ کوئی عقائد ہو، چاہے وہ ایمانیت ہو، چاہے وہ آداب ہو یا اخلاق ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے لوگوں کو سمجھا کر کے بیان کر دیا ہے۔ آیت 3، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقرر وقت تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت بخشے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک تم پر ایک بڑے یعنی ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے چھپ جائیں۔ آگاہ رہو، جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جب وہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔